صفحے کے شروع سے لائن نمبر 7 سورۃ انعام کی آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بسم الله الرحمن الرحيم وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فقد كذبوا بالحق پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو لما جاءهم جب بھی ان کے پاس آیا فسوف یأتیہم ان قریب آئے گی ان کے پاس انباء حقیقت ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں جس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم کیا وہ دیکھتے نہیں کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے من قرن کتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کر دی مکناہم فی الارض اور ہم نے انہیں قدرت دی تھی زمین میں ما لم نمکن لکم ایسی قدرت جو ہم نے تمہیں نہیں عطا فرمائی وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے برسایا ان پر آسمان سے پانی لگاتار بارش برسائی وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ہم نے جاری کی اس کے نیچے نہریں فأهلكناهم بذنوبهم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا بذنوبهم ان کے گناہوں کی وجہ سے وأنشأنا من بعدهم اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرن آخرین دوسری قومیں دوسری جماعتیں
گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بندوں کو نعمتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ رب العزت کا سمجھانے کا انداز مختلف ہے، انداز بدل بدل کے بندوں کو سمجھاتے ہیں، کبھی نعمتوں کا ذکر کر کے، کبھی عذابات کا ذکر کر کے، کبھی دھمکی دے کر اگر باز نہیں آؤ گے تو جس طرح پہلی قوموں کو میں نے ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فقط کذبوا، جو پہلی قومیں گزری ہیں وہ بھی انبیاء کو جھٹلاتے رہے، جب بھی ان کے پاس انبیاء کوئی دلیل لے کر آتے تو اسے جھٹلا دیتے، کہتے آگے سے مذاق کرتے فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اصل کو کفار مکہ کہتے تھے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب کو لے عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں، وہ عذاب ہم پر آ جائے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، ان قریب اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حقیقت دنیا کے اندر آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ جو ہے فرمایا جب انسان مرتا ہے اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، مات فقد قامت قیامتہ۔ فرمایا ایک تو قیامت کبریٰ ہے، وہ تو جب آئے گی اسی وقت آئے گی، لیکن ایک قیامت صغریٰ ہے، انسان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس انسان کو ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی جس کو وہ دنیا کے اندر مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا الم یروا کم اہلکنا، کیا وہ دیکھتے نہیں زمین کے اندر چلے پھرے دیکھیں کتنی بستیاں کتنی جماعتیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین کے اندر قدرت دی تھی اتنے لمبے لمبے قد کہ کھجور کے تنے کو سر سے پکڑتے تو ایک ہاتھ سے کھینچ کر باہر پھینک دیتے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ٹنو ٹنو ہاتھ کے وہ پتھر اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف پھینکتے، اور فرمایا اتنی اللہ رب کو لوگوں کو طاقت دی تھی، انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کے ڈیم بنائے، دنیا کے اندر بڑی ترقی دی تھی۔ آج کا جو سائنسدان نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن اس دور کے لوگوں نے جو ترقی کی تھی فرمایا ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، اور اس کے اندر بڑے بڑے ہاتھ کے وہی کیے تھے، لیکن فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب شاہ فرماتے ہیں مَعْلَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ، تمہیں تو میں نے ایسی طاقت ہی نہیں دی، میں نے تمہیں اتنی عمریں ہی نہیں، تمہاری تو عمریں بھی بہت کم ہیں، تمہارے اندر تو وہ طاقت بھی نہیں، تم اس طرح کے دعوے کرتے ہو۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ آئے جن کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑا مال و دولت تھا، بڑی ہنر مندی تھی، لیکن جب انہوں نے میری نافرمانی کی میں نے ان تمام کے تمام کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تمام کے تمام کو غرق کر دیا۔ گزشتہ قوموں کو فرمایا آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، جب انسان جاتا ہے دیکھتے ہیں آج بھی ان کے کھنڈرات وہ چیزیں موجود ہیں، انسان دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو پہلی قوم تھی ان پر اللہ رب العزت کا عذاب ہے، فرمایا ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی قوم کو لے آئے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کرنے والی ہو۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسری قومیں پیدا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت اس دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بار بار متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار نہ کرو، اللہ رب العزت کے احکام سے منہ نہ موڑو، ورنہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر عذاب ہے تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ایک انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں آ رہی، ہمیں یہ اللہ رب العزت انسان کو دین دیتے ہیں کہ شاید بندہ سیدھا ہو جائے، شاید اس وقت سیدھا ہو جائے، شاید اس کو فلاں ٹھوکر لگے تو اسی طرح راستے کے اوپر آ جائے۔ اور جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، اور پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔